ہماری وزیر اعظم خاتون رہی ہیں. تو یہ کس طرح کی پاکستان کی سوسائٹی کی تربیت ہو رہی ہے کہ ایک شخص آ کے ساری کی ساری فنڈامنٹلز ہی پاکستان کی بدل رہا ہے. اس کے علاوہ جو انہوں نے پی آئی اے میں باتیں کی یا وہ جو لٹل آرفن گرل ہیں ان کو انہوں نے کہا کہ جی یہ غیر محرم ہے, میں ان کے سامنے نہیں جاؤں گا, وہ تو ایک سیپریٹ سٹوری رہ گئی. لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان کے اوپر حملہ کر رہے ہیں وہ اسٹیٹ گیسٹ اور عورت کے اقتدار کو بھی وہ حرام کہہ رہے ہیں اور ڈکٹیٹرشپ کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں. ہم تو بڑی مشکل سے ڈکٹیٹرشپ سے نکلے ہیں پیرس صاحب. دیکھیں جی, پہلی بات یہ ہے کہ اس میں یہ جتنی باتیں آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں اس میں پاکستان میں عام طور پہ پڑھے لکھے لوگوں میں یہ بہت زیادہ. نمسکار دوستو, سواگت ہے آپ سبھی کا ایک بار پھر سے ہمارے یوٹیوب چینل ڈیجیٹل ریجیمنٹس میں. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے دوستو, ہم آپ کے لیے ایک سے ایک لیٹسٹ اور بہترین نیوز لے کر آتے رہتے ہیں. ویسی ہی ایک لیٹسٹ اور بہترین نیوز کے ساتھ پھر سے حاضر ہوئے آپ کے سامنے. لیکن دوستو, اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے. اور یہی نیوز دوستو اگر آپ ہمارے فیس بک چینل پہ دیکھ رہے ہیں تو پلیز ہمیں فالو کر لیجئے. تو دوستو نیوز آ رہی ہے پاکستان سے. پاکستان کے حالات آپ سبھی جانتے ہیں. پاکستان کی ارتھ ویوستھا اکنامک بالکل ڈاؤن چل رہی ہے. دیش کے پرستھتی ایسی ہو چکی ہے کہ اس کو اب سنبھالنا ناممکن ہو چکا ہے. ساتھ میں آپ نے انٹرو میں بھی دیکھ لیا ہوگا کہ پاکستان کے اندر اب ایک اسپیکر آئے ہوئے ہیں ذاکر نائک, اور حالانکہ وہ تو بھارت سے بھگوڑا اور آتنکوادی ہے, لیکن پاکستان نے پتہ نہیں اس کو کیا سوچ کر بلایا تھا. حالانکہ پاکستان کو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کہیں نہ کہیں پاکستان کی ارتھ ویوستھا میں ان کی پوری سہایتا بھی کرے گا اور ساتھ میں ان کو وہ راستہ دکھائے گا جس میں پاکستان دنیا کی سپر پاور بن سکے. لیکن وہ تو آج بالکل الٹا ہوتا چل رہا جا رہا ہے. پاکستان جیسے کہ وہ ذاکر نائک آیا ہے تب سے ہی پاکستان کا پورا مذاق بنا کر رکھ دیا ہے. اور پاکستان کو ویسے تو اپنے اوقات کا پتہ ہے, لیکن پھر بھی ذاکر نائک ان کو ان کی ہی اوقات دکھا رہا ہے. اور یہ بھی بتا رہا ہے کہ ان کی جو لڑکیاں ہیں, جو کنواری لڑکیاں ہیں, وہ بھی بالکل پبلک پراپرٹی ہے, اس کو کوئی بھی یوز کر سکتا ہے. تو اس طرح کی بہت سارے ووادت باتیں بھی سامنے نکل کر آ رہی ہے. تو دوستو اسی سے ریلیٹڈ نیوز ہے, چلیے نیوز کو کرتے ہیں اسٹارٹ. سر آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں, جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو ذاکر نائک صاحب جو پاکستان آئے ہوئے ہیں وہ بڑی کنٹروورشل باتیں کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اسٹیٹ گیسٹ ہیں, حکومت نے ان کو انوائٹ کیا ہوا ہے, اور وہ باتیں یہ کر رہے ہیں کہ ڈکٹیٹرشپ کو وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے. ان سے سوال کیا گیا کہ ڈکٹیٹرشپ ٹھیک ہے یا جمہوریت ٹھیک ہے, انہوں نے کہا ایز لانگ ایز سسٹم ڈیلیور کر رہا ہے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. یعنی کہ حالانکہ کہنے کے تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسلام میں بھی کانسیپٹ آف شورا موجود ہے. نبی پاک نے بھی کہا جاتا ہے کہ شورا کی بات کی, اور شورا 21ویں صدی کی کیسی ہوگی یہ اس دور کے لوگ اپنی پلاننگ کر سکتے ہیں, سوچ سکتے ہیں. سو اٹ مینس کہ ڈیموکریسی جو ہے اس کو مطلب جیسے ہماری پارلیمنٹ کو مجلس شورا کہا جاتا ہے, وہ خیر ایک علیحدہ چیز ہے. لیکن وہ کہنا ہے کہ ڈکٹیٹرشپ بھی ٹھیک ہے. دوسرا میری صاحب جو انہوں نے بات کی ہے وہ کہا ہے کہ اسلام کے اندر جو عورت کا اقتدار ہے وہ حرام ہے. اب ہمارے ملک کے اندر اس وقت ایک صوبے کی وزیر اعلیٰ 11 کروڑ صوبے کی وزیر اعلیٰ جو ہے وہ ایک خاتون ہے, الیکٹڈ خاتون ہے. پھر ہماری فارن منسٹر خاتون رہی ہیں, ہماری نیشنل اسمبلی کی اسپیکر خاتون رہی ہیں, ہماری وزیر اعظم خاتون رہی ہیں. تو یہ کس طرح کی پاکستان کی سوسائٹی کی تربیت ہو رہی ہے کہ ایک شخص آ کے ساری کی ساری فنڈامنٹلز ہی پاکستان کی بدل رہا ہے. اس کے علاوہ جو انہوں نے پی آئی اے میں باتیں کی یا وہ جو لٹل آرفن گرل ہیں ان کو انہوں نے کہا کہ جی یہ غیر محرم ہے, میں ان کے سامنے نہیں جاؤں گا, وہ تو ایک سیپریٹ سٹوری رہ گئی. لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان کے اوپر حملہ کر رہے ہیں وہ اسٹیٹ گیسٹ اور عورت کے اقتدار کو بھی وہ حرام کہہ رہے ہیں اور ڈکٹیٹرشپ کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں. ہم تو بڑی مشکل سے ڈکٹیٹرشپ سے نکلے ہیں پیرس صاحب. دیکھیں جی, پہلی بات یہ ہے کہ اس میں یہ جتنی باتیں آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں اس میں پاکستان میں عام طور پہ پڑھے لکھے لوگوں میں یہ بہت زیادہ مغالطہ ہے, ایک مت پائی جاتی ہے. کوئی آدمی کوئی پریچنگ کرتا ہے, عالم دین ہے, کہیں تبلیغی ہے, دائی ہے, وہ سب کچھ جانتا ہے. حالانکہ یہ حقیقت نہیں ہوتی. ایکچولی اس کا علم بڑا محدود ہوتا ہے, خاص اسپیسیفک فیلڈ کے اندر وہ لوگ محنت کرتے ہیں اور اس کے اندر اپنی ایک نیچ ایک جو ہے نا وہ کریٹ کرتے ہیں, ایک خاص برانڈ. تو یہ ان میں سے نمبر 1 ہیں. چونکہ آپ یہ دیکھیں کہ حافظہ یا میموری جو ہوتی ہے نا عام ایوریج لوگوں کی اتنی ہے جتنی ان کی ہے. اتنے ڈیٹے ہم بھی یاد رکھ لیتے ہیں, اتنے نمبر لوگ بھی یاد رکھتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کی نمائش کرتے پھریں اور ہر مجمع میں جا کے تو آپ اس کی اپنی جو علمیت ہے اس کی دھاک بٹاتے پھریں کہ مجھے آیت نمبر یہ یاد ہے اور آیت نمبر وہ یاد ہے. یہ اس طرح کا ایک آرٹیفیشل
قسم کا ایک امپریشن لوگ کریٹ کرتے رہتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کو ایک بہت بڑا دانشور مانیں اور یہ کہیں کہ وہ ہر چیز جانتے ہیں. پہلی بات ہے ان کی جو پہلی سٹیٹمنٹ ہے کہ اگر سسٹم ڈیلیور کرتا ہے تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے کہ یہ جمہوریت ہے یا نہیں ہے. یہ غلط سٹیٹمنٹ ہے, پولیٹیکلی انکریکٹ کی بات نہیں کر رہا, یہ فیکچولی, کیونکہ سسٹم کا مطلب کیا ہوتا ہے, ایک نظام. تو ایک نظام کو پہلے آپ ڈیفائن کریں گے تو پھر دیکھیں گے نا کہ وہ ڈیلیور کرتا ہے یا نہیں. تو مثلا اسلام میں کون سا نظام ہے جو ایکسیپٹیبل ہے اسلام کے پیروکاروں کے لیے؟ کیا وہ جمہوریت ہے, کیا وہ شورا ہے, کیا وہ امریت ہے, کون سا نظام ہے؟ پہلے آپ اس کو ڈیفائن کریں گے, ایک چیز پہ اتفاق کریں گے جس کو آپ اجماع کہتے ہیں, کنسنسس آف اوپینین, کہ جی ٹھیک ہے اسلام میں جمہوریت کے علاوہ چارہ نہیں, تو جمہوریت جو نظام بھی ڈیلیور کرے گی ٹھیک ہے, تو بات بنتی ہے. لیکن یہ کہنا کہ کوئی بدترین قسم کا فاشسٹ, کوئی ڈکٹیٹر, کوئی ظالم, کوئی جابر حکمران جو ہے وہ لوگوں پہ مسلط ہو جائے اور اپنی جو ہے وہ جاری کرنا شروع ہو جائے احکامات, تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں, کیونکہ آپ کو تو ویسے ہی کوئی پرابلم نہیں. تو آپ تو ایک پریویلیج قسم کی کلاس سے ہیں جس سے ہو کے تو آپ تو فائدے اٹھا رہے ہیں, جس میں اسٹیٹ گیسٹ سے لے کے تو یہ ساری چیزیں. تو یہ کہنا کہ یہ پرابلم نہیں, یہ بالکل غلط سٹیٹمنٹ ہے, یہ امت مسلمہ کو گمراہ کرنے والی بات ہے. اور یہی وہ سٹیٹمنٹس ہیں جنہوں نے دراصل جو ہے وہ امت ایٹ لارج جس کو آپ کہتے ہیں اس کو غلط ٹریک پہ چڑھایا. یہ ماضی میں جتنی جو ہے آمریتیں ہوتی رہی, ملوکیت کے جو تصورات ابھرتے رہے, ان کو جس طریقے سے عوام پہ مسلط کیا جاتا رہا, کبھی جو ہے وہ قرآن و حدیث کے پردے میں لپیٹ کے, کبھی جو ہے وہ کسی طریقے سے, تو اس کا جو ہے یہ امپیکٹ ہے کہ آج جو دنیا, ہماری دنیا ہے, یہ ڈیوائیڈڈ ہے. مختلف قسم کے جو ہے وہ طرح طرح کی بولیاں, انڈونیشیا میں آپ کوئی بولی بولتے ہیں, پاکستان میں کوئی بولتے ہیں, سعودی عربیہ میں کوئی بولتے ہیں, یعنی ہائیلی ڈیوائیڈڈ قسم کی بولیاں اگر دنیا کی کسی ایک کمیونٹی میں ریلیجن کی وجہ سے بولی جاتی ہیں تو وہ یہ اسلام ہے. اب آتے ہیں دوسری بات کی طرف کہ جی یہ اس نے پہلے بھی کہا تھا کہ اسلام میں جو ہے حرام ہے, یہ آپ جو ہے وہ سسٹم کو جو ہے نہ خراب کریں عورت کی حکمرانی کے نام پہ, اس طرح کی بات کی تھی اس نے, پھر دوبارہ وہی بات کی. تو اس کو اگر آپ پراپرلی دیکھیں تو یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے. پاکستان جو ہے وہ انڈین سب کنٹیننٹ کا حصہ ہے نا ہسٹوریکلی. تو آپ مجھے انڈین سب کنٹیننٹ کی کوئی ایک کنٹری بتا دیں جس میں کہ کوئی نہ کوئی بڑی قاداور قسم کی حکمران جو ہے وہ اشرافیہ میں عورت نہ رہی ہو. وہ خود انڈیا کے اندر جو ہے اندرا گاندھی سے لے کے تو آپ جناب سری لنکا سے ہوتے ہوئے, بنگلہ دیش سے چلتے ہوئے آپ پاکستان کسی ملک میں چلے جائیں, یہ سوسائٹیز جو ہے یہ فیمیل فرینڈلی جو ہے, جینڈر ایکویلٹی پہ بلیو کرنے والی سوسائٹیز ہیں. یہاں عورتوں کا احترام کیا جاتا ہے. یہاں آپ کس طرح آپ انسان کی ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی جو ہے اس کو سنگل آؤٹ کر کے تو اس پہ انگلیاں اٹھانا شروع کر دیں کہ تم اس طرح بات کرتی ہو تو یہ نہیں کر سکتی, تم اس طرح چلتی ہو تو یہ نہیں کر سکتی, اس طرح پہنتی ہو. دس از فاشزم. اور یہ فاشزم کی سب سے جو ہے کروڈ اور خوفناک قسم کی شکل جو ہے جو آپ کو نظر آتی ہے وہ یہ ہے, آپ جو ہے وہ ایک سسٹم کے اندر رہتے ہیں جہاں پہ لوگ اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمارا رہنما کون ہوگا, حکمران کون ہوگا. تو اس میں جو میجورٹی آف دا پیپل جو ہے وہ ود دا فری کنسنٹ اگر جا کے تو یہ فیصلہ کرتے ہیں, تو یہ دیکھنا کہ اس کا جینڈر کیا ہے, تو یہ تو خدا کی ذات کو چیلنج کرنے والی بات ہے کہ اگر جو ہے خدا کو یہ منظور نہیں ہے کہ اس کی مخلوق کا کوئی حصہ جو ہے وہ حکمران بنے, تو وہ اس کو بنانے کی اجازت کیوں دیتا؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا, اللہ نے کسی مگرمچھ کو جو ہے وہ بادشاہ بنانے کی اجازت نہیں دی ہے نا. اب یہ کیا کرنے کی بات ہوئی ہے, لوگوں کو گمراہ کرنے والی بات ہے. اور یہ جو ڈیسنسی کے بیسک اصول اور پرنسپلز ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ 22 کروڑ لوگوں کو چیلنج کرنے, ان کی عقل پہ ماتم کرنے والی بات ہے. اور یہی بات پورے بر صغیر پہ صادر آتی ہے. انڈیا میں ان کو کیا پریویلیجز ہیں نہیں ہیں وہ ان کو پتا ہوگا, لیکن انڈیا کے اندر بہت ساری اس طرح کے لوگوں نے زبردستی بھی پریویلیجز لی ہوئی ہیں, بلیک میلنگ کے ذریعے, دھوس اور دھاندلی کے ذریعے,
और दीगर कई तरीके इख्तियार करके, जिनमें इस तरह के कहीं तरह तरह के जोकर टाइप मौलवी आपको नजर आते होंगे। किसी ने किसी मस्जिद पे कब्जा किया हुआ है, किसी ने पार्लियामेंट पे किया हुआ है, किसी ने पतलून चढ़ाई हुई है, किसी ने पतलून उतारी हुई है। मतलब व्हाट इज दिस? तो ये ड्रामेबाजी करके तो यहूदी मीडिया बाकोल, उनके, हम नहीं कहते उनके बाकोल, उसकी मांग तांग करके उसके आगे हाथ जोड़ के तो ये लेते हैं मराठ और अपना करते हैं बिजनेस जो 20-20 मिलियन और बिलियन से ऊपर है, और आके अपने लोगों को कहते हैं कि गुर्बत में जिंदगी गुजारो, बेरोजगारी में और बदहाली में जिंदगी गुजारो, और हुक्मरान जो कहते हैं वो करो। ये बेसिकली जो पाकिस्तान के हुक्मरान तबकात ने अपने लिए एक पिंडोरा बॉक्स देखा दोस्तों आपने कि देश देश की बात होती है, और जहाँ एक भारत देश है उसके अंदर सभी देश के अपने सीईओ जाते हैं, बड़े बड़े नेता जाते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, उनके राष्ट्रपति तक आते हैं इंडिया के अंदर, और ये भी देखते हैं कि यहाँ पर डेवलपमेंट के कितने आसार हैं और वो अपने ही देश की अर्थव्यवस्था को भारत के जरिए कैसे संभाल सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पर सिर्फ आतंकवादियों को इन्वाइट कर रहे हैं और वो ये बताना चाह रहे हैं कि जिहाद को कैसा बढ़ा जाए, इसके लिए उसकी स्पीसीज दिलवाई जा रही है पाकिस्तान के अलग अलग जगह। और ये भी आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर को उसको 1 महीने के लिए बुलाया गया है, और वो उसने 1 महीने में वैसे भी पाकिस्तान को हर जगह जहाँ भी जा रहा है पाकिस्तान को बेइज्जती कर रहा है, क्योंकि जो जो बातें वो बोल रहा है उससे तो मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता कि किसी भी देश का भला होगा। तो दोस्तों न्यूज़ आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जल्दी हाजिर होते हैं एक नई न्यूज़ के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।